اچھا جی فاطمہ، اب پوچھیے کیا سوال تھے آپ کے؟ جی سنم 2 سوال تھے، آپ ڈانٹیے گا نہیں، بہت ہم نے مس کر دیا، شاید میں نے لکھا نہیں تھا. ایک تو کلمے کی ڈیفینیشن معلوم کرنی تھی، مطلب جیسے ہم 2-3 جگہوں پہ کلمہ یوز ہوا ہے نا. ایک جگہ پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کہا گیا ہے، اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو جو بھی ایکسپلین کرتے ہیں، مگر ایگزیکٹ میننگ ہم آج ڈویژن کر رہے تھے تو ہمیں نہیں سمجھ آیا تھا کہ ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اس کا. اور دوسرا سوال تھا وہ بھی آپ نے ہمیں 2 دفعہ بولا ہے مگر ہم پھر بھول گئے. کیا ورڈ تھا بھابھی، آپ کو یاد ہے کیا ورڈ تھا وہ؟ ایام الخالیہ. ایام الخالیہ. اچھا، سب سے پہلے تو کلمہ کا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں اس کی میں آپ کو ڈیٹیل ڈیفینیشن دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلمہ کبھی بھی نہ بھولیں. کلمہ اردو اور عربی میں تقریباً ایک ہی اس کا میننگ ہوتا ہے. پہلے سمجھے کلمہ ہے کیا. 2 چیزیں اردو میں، جب ہم اردو گرامر شروع کرتے ہیں نا، اس کے بڑے شروع میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کی میموری ساتھ دے، ایک ہوتا ہے کلمہ اور ایک ہوتا ہے حرف. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ایسا ورڈ، ایسا لفظ جس کے میننگ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور ایسا ورڈ جس کے میننگ نہ ہو، جیسے کا، کی، جو صرف ایک بیچ میں آ رہے ہیں اور جوڑنے کے لیے، اس کو ہم حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلمہ بیسکلی پہلا، اگر آپ اس کا ورڈ، اس کا میننگ، اگر آپ لفظی میننگ سننا چاہتے ہو تو اس کا میننگ ہے بامانی لفظ، ایسا لفظ جس کا میننگ ہو. ٹھیک ہے. اب جو حضرت عیسیٰ کو کیوں کلمۃ من اللہ کہا گیا، یا حضرت یحییٰ کو کیوں کہا گیا کہ مصدقا بکلمات من اللہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ قرار دیا جاتا ہے. یعنی اللہ ایک ایسا ورڈ، بامانی ورڈ، میننگ فل ورڈ جو اللہ تعالیٰ نے بولا. وہ میننگ فل ورڈ کیا تھا؟ وہ میننگ فل ورڈ ہمیں بتاتی ہے وہ آیت جو ہم نے 2 دن پہلے پڑھی، جس میں حضرت مریم نے جب اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میرا بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح تخلیق کرتا ہے ایسا جب وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے کن، ہو جاؤ. فَيَقُول، تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ کن وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بولا تھا کہ کن ہو جاؤ. اور وہ ان کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب بالکل اسی طرح سے ان کی وہ پریگننٹ ہوئی جس طرح ایک عام عورت ہوتی ہے، لیکن پریگننٹ وہ کلمہ کن سے ہوئی تھی. وہ ایک نیچرل طریقہ جسے دنیا کی ہر عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے پریگننٹ نہیں ہوئی. اسی لیے ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا تھا جس میں اللہ نے کہا تھا ان اللہ اصطفاکی ومطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ کس طرح سے انہوں نے چنا ہے ان کو ساری عورتوں پہ، کہ پوری دنیا کی ہر عورت اسی طریقے سے بچہ پیدا کرتی ہے، ایک ہی طریقے سے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی تھی کن کے کلمے سے. تو وہ ایک بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ تھا جو کہا، اور حضرت عیسیٰ اس دنیا میں وجود لے آئے. حضرت عیسیٰ کا وجود اس دنیا میں آ گیا. سمجھ آ گئی فاطمہ؟ اس طرح سے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے. جی جزاک اللہ. سنم میں ٹھیک کچھ ہے ایڈ کر سکتی؟ جی پلیز سنم، عربی میں لفظ کو آپ نے بتایا کلمہ کہتے ہیں، تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھینکنا. جس طرح ہم بات زبان سے باہر پھینکتے ہیں نا، تو اس کے عربی میں اس کو پھینکنا کہتے ہیں، جس کے بامانی بات کو ہماری زبان باہر پھینکتی ہے. اسے مفرد یا کلمہ کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر سارا، اللہ آپ سے راضی ہو. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، ہم میں سے شاید کسی کو پتا نہ. تو جزاک اللہ خیر. تو بس بامانی لفظ یعنی میننگ فل ورڈ کلمہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پوچھو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے کلمۃ من اللہ حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے. یہ جو آیت آپ نے اور میں نے پڑھی کہ جب میں کوئی کام کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میں تخلیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا ایک سوال کا جواب. اب دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ دوبارہ رپیٹ کرتی ہے. ایام حالیہ خالیہ. ایام خالیہ کا ذکر میں نے کیا تھا آپ لوگوں سے ایک آیت کی ریفرنس سے، جس میں ایام خالیہ ایک ایسا شخص ہے
جو کہ اپنے دایاں ہاتھ میں اپنا رزلٹ کارڈ، جو آپ کا اصل رزلٹ کارڈ ہے، یہ اعمال نامہ قیامت والے روز لے کے آ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا ہاں اقرؤ کتابیہ. یہ قرآن کی آیات ہے، مجھے سورہ یاد نہیں ہے، اگر آپ کہتے تو میں پتہ کر لیتی ہوں، مجھے اس دن بھی یاد نہیں ہے، یہ آیات یاد ہے الحمدللہ، سورہ بھول گئی ہے. ہاں اقرؤ کتابیہ، واو ہرا، پڑھو، یہ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میرا رپورٹ کارڈ. جیسے ہم رزلٹ کارڈ لے کے گھر آتے تھے نا جب بہت اچھے مارکس لیتے تھے. تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے ساری زندگی ایسے گزاری تھی کہ مجھے پکا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں جو کام کر رہا ہوں، جو بات بول رہا ہوں، میرے ہر ایکٹ کا مجھے حساب دینا ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آیت بھول رہی ہے لیکن کچھ کہتے ہیں فی جنات عالیہ، کہ اونچی جنتوں میں ہے، قطوفہا دانیہ، اس کے لیے پھل جھکے ہوئے ہیں اس کے سامنے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنی مزے سے، ذالکا یہ بما اسلفتم، یہ اس لیے ہے کہ تم جو کرتے رہے فی الایام الخالیہ، اپنی گزری ہوئی زندگی میں. یعنی یہ اس کی ڈیفینیشن جو دن میں اور آپ روز گزارتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایام الخالیہ کا نام دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے اس کا ذکر آیا. مجھے اب یہ یاد ہے میں نے کس ریفرنس سے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی ایام خالیہ ہے، اور اس میں اگر مجھے اور آپ کو دائیں ہاتھ میں رپورٹ کارڈ چاہیے تو پھر ہمیں بھی اس شخص کی جس کی اللہ نے اگزامپل دیا اس کی طرح اپنی زندگی اس یقین کے ساتھ گزارنی ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے اللہ کو. اگر یہ ہوگا تو ہمیں بھی یہی کہا جائے گا انشاءاللہ کہ کھاؤ پیو مزے سے، یہ اس لیے کہ تم نے ایام خالیہ میں محنت کی. اب اور دوسرا اس کا میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر کا قصہ سنایا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ وہ ان کو ایک چرواہا نظر آیا تھا جو سخت گرمی میں اپنی بکریوں کو لے کے چرا رہا تھا، تو انہوں نے اسے کھانے کی دعوت دی. تو کہنے لگا میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا اتنی گرمی میں تم روزے رکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں میں اپنے ایام خالیہ کے لیے محنت کر رہا ہوں. اس نے یہ جواب دیا. تو حضرت عمر نے سر پیٹ کے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے کہ عبداللہ بن عمر تم سے تو زیادہ فہم ایک چرواہے کے پاس ہے. تو یہ ایام خالیہ وہ دن ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. کوسچن از دیٹ کہ ہم آگے کیا بھیجتے ہیں. یاد آ گیا فاطمہ؟ جی ہم نے اصل میں 30th آیت میں جہاں پہ وہ تھا نا، جب وہ لوگ کہتے کاش ہمارے گناہوں اور اچھے کاموں میں فرق ہوتا، فاصلہ ہوتا، ادھر ہم نے یہ پڑھا تھا. جزاک اللہ. چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا ہوپ سو کے بعد اس قصے حضرت عیسیٰ کی ہسٹری کو پڑھ لیں گے پوری طرح سے. کچھ پارٹس تھے اس کے جو رہ گئے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا انفارچونیٹلی. پتہ نہیں کس طرح مجھ سے یہ مس ہو گئی، شیطان نے بھلا دیا. آیا نمبر 51 پہ آ جائیں. پہلے ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں وہ جو معجزات والی آیت نہیں تھی ہماری والی جس میں ابری الاکمہا 50 پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، آیا نمبر 50 پہ. سنم معجزات والی آیت تو 49 ہے، اس کے بعد والی ہے 50. اچھا اس کے بعد والی پہ آئے. اچھا اس آیت 50. اچھا اس میں ان کے اپنے معجزات کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ میں اس تعلیم کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. تو انٹرسٹنگلی ایک فیکٹ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1975 ایئرس کے بعد آئے تھے. اب اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بیچ بہت لمبا فرق ہے. میرا خیال ہے اس کے بیچ بہت سارے اور پروفٹس آئے ہیں. حضرت سلیمان، داؤد، پتہ نہیں حضرت موسیٰ سے نہیں، حضرت موسیٰ سے پہلے تھے. ہاں اقصا، چلیں نہیں بہت سالوں کا فرق ہے نا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں تصدیق کرنے آیا ہوں، میں اس تعلیم ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اب
اس کی اگر تھوڑی سی اس آیت کو ذرا سا سمجھ لیجیے، کیونکہ میں نے اس کو لائٹ سا لیا تھا اور آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ ان پہ نئی بک جو بائبل تھی وہ نیو ٹیسٹمنٹ ان کی سینگز پہ مبنی ہے، اور اصل میں جیسے ہماری حدیث ہیں اور تورا ہی کو وہ کی تصدیق کے لیے آئے تھے، یعنی ان کی اس کی کنفرمیشن کے لیے، سوائے ان حصوں کے جن میں چینجنگ کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں حضرت عیسیٰ کے ورڈز. یعنی یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہونے کا ایک ثبوت ہے. اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا تو میں خود ایک مستقل مذہب بنا لیتا، اپنا ایک ریلیجن بنا لیتا اور واپس تو میں تورا کی طرف نہ لے کے جاتا، لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے. یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا تھا، اس کی وضاحت ہمیں اس وقت کی بھی اناجیل میں واضح طور پہ ملتے ہیں. جو بائبل آپ کہیں سے بھی اٹھاؤ گے اس میں ملے گی. اب یہاں پہ ایک ورڈ انہوں نے لکھا ہوا ہے متی، میم تا یا، اب اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے تو یہ کوئی بائبل ہے جس کا نام ہے متی. متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے واز میں، یعنی کوئی پہاڑی تھی جس میں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سینگز ہے نا حضرت عیسیٰ کی جو ہے بائبل، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں. ایک یہودی عالم نے، اب یہودیوں کو حضرت مسیح کی کنورسیشن سنیں، ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح سے پوچھا کہ بتاؤ دین میں پہلا حکم کون سا ہے. اب ذرا سنیں ذرا اس کو غور سے، کہ جو دین کے جتنے بھی حکم ہیں اس میں سب سے پہلا حکم یعنی سب سے اوپر حکم کون سا ہے. جواب میں کہا اللہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. یعنی اللہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو، دل سے بھی، جان سے بھی اور عقل سے بھی. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے برابر محبت رکھ. اور انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے. پڑوسی سے مراد میرا حال ہے ہیومن بینگز کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پہ حقوق العباد کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنے ساتھ جو انسان ہے دوسرے ان سے محبت رکھو. اچھا، پھر حضرت مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ فقیہ فریسہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی فقیہ کون ہوئے؟ عالم سکالرز، جیو سکالرز. کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائے وہ سب کرو اور مانو، مگر وہ جو منہ سے بول رہے ہیں وہ سارے کام تم کرو، لیکن ان جیسے کام نہ کرو، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی ان کے، یاد ہے آپ کو ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھی تھی کہ تم لوگوں کو کہتے کچھ اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے وارن کیا تھا. کسی کو یاد ہے یہ والی آیت یہودی علماء کو کہ کیوں کہتے جی، ہو تم حکم اچھا دیتے ہو کام نہیں تم کرتے نہیں ہو. ہاں اچھا، اور وہ یہی یہ بائبل کہہ رہی ہے. یہ اس کی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. متی 23:2-3 اس کی آیتیں، اور اس سے پیچھے متی 22:37-40 اس کی. اب یہ مجھے نہیں پتا اس کے چیپٹرز کس طرح سے. ٹھیک ہے، اب یہ تھا کس کا، یہ ایک پوائنٹس میں نے کچھ مس کر دیے تھے. مصدق کلمہ بین یدی من التوراۃ، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں کوئی ایسا ہی، اگر آپ کی کبھی زندگی میں یہودیوں کے ساتھ کنورسیشنز کا اتفاق ہو تو نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے. تو اب حضرت عیسیٰ کا سچا ہونے کا کتنا بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو تورا ہی کو تصدیق کرنے آیا ہوں. میں نے اگر جھوٹا نبی بننا ہوتا تو ایک نیا بنا کے لے آتا میں اپنا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ اب اس کے بعد آپ لوگ آ جائیے. اچھا، کسی کا کوئی کوشچن یہاں سے؟ کسی کی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ آیت ہم پہلے کر چکے اور میں دوبارہ کرا رہی ہوں. سنم، تو اس کا مطلب جب وہ تورا کی ہی ٹیچنگز تھی تو پھر تورا کی ایکسٹینشن ہے بائبل، یا پھر بائبل کیوں کہتے ہیں؟ انجیل کیا ہے؟ سارا اصل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دو پہ مشتمل ہے بائبل نا، ان دونوں کو ملا کے بائبل بنتی ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا ہے، ٹھیک ہے، اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ حضرت موسیٰ کے سینگز ہیں. اب دیکھو یہاں پہ میں نے جتنی پڑھی ہے کہ اب آپ دیکھو قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے، یہ حدیث کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے نا کہ دیکھو میں تمہارے پاس
اگر میں تمہاری طرف نہ بھیجا ہوا ہوتا تو ایک جھوٹا نبی ہوتا. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے نا. قرآن تو ہمیں اس طرح نہیں کہتا. قرآن تو صاف لگتا ہے کہ ایک رب ماسٹر آپ سے بات کر رہا ہے. تو یہ حضرت جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز ہیں نا، ایسے حضرت موسیٰ کی سینگز، جو باتیں انہوں نے کی، جو واقعے ان کے دور میں ہوئے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ فقیہ اور فریسہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، مگر ان جیسے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے اور کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی تھی ان کو ملا کے بنی ہوئی ہے بائبل. ٹھیک ہے سارا، جہاں تک میرا علم ہے اور جہاں تک میرے استادوں نے بتایا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی آگے پیچھے ہو. ٹھیک ہے، ہم اس کو ہم آگے بائبل ہی پڑھنے لگے آج. میں اسی لیے ریپیٹ کر رہی ہوں، ہم مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہ چیز کنفرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سارا. جی جی اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. اب یہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ایک سیکنڈ. 55 ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. ہاں نہیں سارا، یہ پیچھے والا 51 پہ آ جائیں آپ لوگ. کچھ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کچھ ڈسکرپشنز میں نے اس دن پتہ نہیں کیوں بھول گئی، میں نے کہیں اور سے کنسلٹ کرنی تھی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو کرانا چاہ رہی ہوں. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سینگ ہے، ہم نے اس پہ غور بھی کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، مطلب دین یہی ہے. ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم ہمارے دور میں بھی یہی تھا اور حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی یہی ہے اور حضرت موسیٰ کے دور میں بھی، ہر دور میں یہی رہا ہے کہ ربی اللہ ربی و ربکم، کہ ہر ایک کا رب اللہ ہی ہے. چاہے وہ پروفٹ ہیں، چاہے وہ پہاڑ پہ جلانے والا چرواہا ہے، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ایوانوں پہ بادشاہ، سب کا بادشاہ اللہ ہے. اور کرنا کیا ہے، سب نے اس کی عبادت کرنی ہے. اب یہ جو ہے نا، ہمیں یہ والی چیز ہمیں یہ اور پچھلی سے پچھلے والی آیتیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت تمام انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ کی دعوت کے 3 پوائنٹس تھے. نمبر 1 کہ اقتدار اعلیٰ، یعنی عبادت آپ نے، سمپل آپ کو ورڈ سے بتاتے ہوں کہ جس ہستی کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور جس کو آپ نے رب ماننا ہے اور جس کے سسٹم پر آپ چلنا ہے، وہ صرف وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، نبی اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا میں آتا ہے، سو اسی نبی کے حکم کو مانا جائے. آپ نے پڑھا تھا نا، حواریوں نے کہا تھا فتبعنا. نمبر 3 کہ اگر آپ نے انسان کو حلال بتانا ہے، حرام بتانا ہے، پابندیاں اس پہ لگانی ہے، جیسے ہم لوگوں پہ پردے کے، سود کے، اس سلسلے میں غیبت کے، اور جو زنا کی جو پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو رولنگز ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے اور دوسرے تمام کے تمام قوانین ختم کر دیے جائیں گے. یہ 3 پوائنٹس تھے، وہی جو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، جو سسٹم اللہ نے دیا اخلاق کا، تمدن کا، اسی کو ماننا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. نمبر 3 وہ رولنگز جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہی رولنگز ہوں گی، دوسرے سارے قانون منسوخ کر دی جائیں گے، جو انفارچونیٹلی ایون اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں کسی مسلمان ملک میں اللہ تعالیٰ کے قرآنک رولز نہیں نافذ ہوتے. کچھ حد تک سعودیہ میں تھے جو اب ختم ہو گئے. اچھا اب یہ ہے کہ اب یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے، غور سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام پروفٹس، حضرت ابراہیم، اسحاق، سب کا مشن سیم ہے. جن لوگوں نے مختلف پروفٹس کے مختلف مشنز بتائے ہیں، انہوں نے سخت قسم کی غلطی کی ہے. وہی مین دعوت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے. اچھا اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بائبلز موجود ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کے مشن کو اس ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں بتایا گیا جس طرح اس ہمارے قرآن نے بتایا. یہ ہمیں قرآن یہ جو میں نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں آپ کو ان آیتوں سے بتایا جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں. فاتقوا اللہ، اللہ کو مانو، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، میری پیروی کرو. ان اللہ، یہ آیت نمبر 50 تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے، اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. اب
مسئلہ یہ ہے کہ 100% جس طرح کلیئر 3 آیتیں ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا مشن کیا تھا، بائبلز نہیں بتاتی. ہاں البتہ ٹوٹے ٹوٹے یہ پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں. مثلاً یہ بات کہ حضرت عیسیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے قائل تھے، ہمیں پتہ چلتی ہے اسی متی جو ہے بائبل، اس کے چیپٹر میرا حال ہے 10 ہے، اس کی آیا 4 ہے. تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اچھا، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے، بلکہ ان کی ساری کوششیں یہ تھی کہ زمین پر اللہ کی یہ مجھے بہت ان کی بات پسند آئی تھی، زمین پر اسی طرح اللہ کی اطاعت ہو جس طرح آسمانوں پر ہو رہی ہے. اور بائبل کے ورڈ ہیں، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اب دیکھو یہ حضرت موسیٰ کی سینگز لگ رہی ہیں ساری کی ساری. پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے، اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دیتے تھے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا. انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی اور شہر کے لوگ ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. اس پر 3 بائبلز کا نام انہوں نے لکھا ہے، متی، مرقس اور لوقا. تینوں کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اپنے وطن میں کبھی بھی مقبول نہیں ہوتا. جیسے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا نا، وہ مدینہ گئے تھے. یہ سمجھ لو آپ ایک وہ ہے سنت ہے. حضرت ابراہیم بھی یاد ہے نا، آپ لوگوں کو مائیگریٹ کر کے گئے تھے. پھر جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا تو کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر قتل ہو. یہ لوکا کی بائبل کہتی ہے. آخری مرتبہ وہ جب یروشلم میں داخل ہو رہے تو ان کے حواریوں نے یا شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ رب العالمین، اس رب کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. یہ انہوں نے اس قسم کی بات کی نا کہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اس پر یہودی علماء ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اپنے شاگردوں کو چپ کرائیں. اس پر آپ نے کہا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے. ایک اور موقع پر آپ نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں، یہ آئی تھنک وہی حواری تھے نا، دھوبی، اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اچھا، اب بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی اطاعت کرانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہودی علماء نے اعتراض کیا. اب انٹرسٹنگلی جو یہودی علماء کا اعتراض تھا ذرا وہ سنیں آپ. مجھے اتنا یاد آئے نا اپنی جو ہسٹری ہے پاکستان. یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں؟ اس پر حضرت عیسیٰ نے کہا تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے اس پر نے کسی نبی کا نام بتایا جس پر یسایہ نبی کی زبان سے یہ تانا دیا گیا، یہ امت زبان سے تو تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے. اب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اس بات کو رہنے دینا آپ کو، کہ خدا نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو. اب یہ بالکل قرآن والا حکم ہے نا ہمارا، ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے اسے مارو. مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمت تمہارے کام آ سکتی تھی انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ پھر وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے. یہ راہب کہتے تھے نا، یا یہودی علماء کہتے ہوتے تھے نا کہ ہم نے تو ماں باپ کی خدمت جب نہیں ان سے ہوتی تھی بڑھاپے میں، ظاہر مشکل کام ہے. تو وہ اس طرح سے انہوں نے اپنی سینگز بنائی ہوئی تھی کہ کہتے تھے کہ ہم نے تو وہ خدمات اللہ کی نظر کر دی. تو حضرت عیسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہے، مگر تمہیں اللہ کے بنیادی حکم نہیں نظر آ رہے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یہودی بیڈلی اپنے ریچولز کے پیچھے پاگل کہ وہ یہ نہ اس ایک دفعہ مجھے بتا رہی تھی کوئی یبکا ہی بتا رہی تھی کہ کوئی ویڈیو دیکھی، اس میں کوئی نا یہودیوں کی یا کوئی ڈاکومنٹری تھی، اس میں ان کی شادی کا بتایا تھا نا کہ باقاعدہ ٹیم آئی، انہوں نے اچھی طرح سے گوشت چیک کیا کہ وہ کوشر ہے یعنی سارا کچھ کر کے جب کھا پی لیا اور اس کے بعد پارٹی شروع ہوئی تو الکوہل ساری چل رہی. مطلب گوشت کے معاملے میں بہت کیئر وہ بھی، لیکن الکوہل کے معاملے میں نہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تھا بیسکلی.
تھوڑا سا مجھے بائبلس کی ڈیٹیلز ملی تھیں ان کے بارے میں کہ کیا وہاں کے بیسکلی یہودی علماء کی ان کی کانورسیشنز کیا ہوتی تھیں. اب وہ سمجھ لیں آپ کے وہ علماء وہ تھے جن کو سالوں گزر چکے تھے, انہوں نے اپنا ایک وہی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے علماء کی طرح گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے, جو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کہ تم لوگوں کو, عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو یہ علماء تمہیں کہتے ہیں وہ ضرور کرو, پر جو یہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرنا, کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو وہ انہوں نے دین میں وہ کر دی تھے, حلال حرام بھی بدل دیے ہوئے تھے. تو اور ان کو ایشوز یہ تھے کہ کل کا بچہ آ کے کہاں سے کھڑا ہو گیا, تو ان کے پاس بڑی سالڈ اپرچونیٹی تھی کہ حضرت باپ غیر باپ کے پیدا ہوا, الزام لگایا ان پہ. اور انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی کسی پروفٹ کو اس کی ماں کے نام سے نہیں بلایا, لیکن حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ اب ان کو یہ ایشوز ہوتے تھے. پھر اب وہ جو ہم نے سارا پڑھا تھا نا کہ رومی حکومت جو تھی, رومی حکومت, اس کا رول کچھ اس قسم کا تھا. میں نے اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیلز پڑھی کہ ان کا رول یہ تھا کہ وہ سزا تو دے سکتے تھے, الزام تو لگا سکتے تھے جو ان کی بنی ہوئی تھی یہ کٹ پتلی ٹائپ کی گورنمنٹ. مین گورنمنٹ تو روم کی تھی, انہوں نے ایسی یہودیوں کو دی ہوئی تھی اس ایریا کی, تو وہ سزا تو دے سکتے تھے پر وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تھے اس کو, موت کی سزا نا. اس کے لیے ان کو اس کی ضرورت تھی, ان کی اس کی ہمدردی کی ضرورت تھی. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے. چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے اچھا اب یہ اگلی جو ہم آیت پڑھنے لگے اس کا کانٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے, چونکہ جو پیچھے سے پڑھ چکے ہیں اسی کی ایکسٹینشن ہے, کیونکہ یہ آپ نے دیکھا اس میں توڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. تھرو آؤٹ جہاں سے قصہ شروع ہوا ہے ان کی حضرت مریم کی ماں کا, وہیں سے وہ مریم کا اسی کو لے کے چلنے. بیچ میں ایک دو کمنٹس آئے ہیں لیکن وہ پیسیجز ٹوٹے نہیں ہیں. تو اب یہ ذرا دھیان سے سنیے گا, یہ والی آیا بہت امپورٹنٹ ہے 55, اور ساتھ یہ اس کی ذرا سن لیجئے. بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے. بار بار کی وارننگز کے باوجود ان کی روش بگڑتی ہی جا رہی تھی. پے در پہ کئی نبیوں کو قتل کر چکے تھے, اور ہر اس نیک آدمی کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو انہیں نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا. یہ آپ اس میں پڑھو گے, اسی میں پڑھو گے 2 آیتوں کے بعد یا 3 آیتوں, نہیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو, ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد نہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو جو قتل کرتے ہیں نبیوں کو, اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں, یعنی جو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتا تو اسے یہ قتل کر دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری موقع دینے کے لیے اور حجت تمام کرنا, کہتے ہیں کہ نو مور ناؤ دیٹس آل, کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جیسے 2 پیغمبروں کو ایک ہی ٹائم میں بھیجا, اور وہ دونوں معجزاتی طور پر پیدا ہوئے. یعنی ایسی کھلی نشانیاں بتائیں اللہ نے ان دونوں کی پیدائش, اتنی کھلی نشانیاں تھی کہ 90 ایئرز اولڈ حضرت یعقوب اور حضرت زکریا اور کہاں وہ حضرت مریم جو چھوٹی کمرے میں بند لڑکی, اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی حقیقت سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو جن کی حق کے یعنی سچ کے مقابلے میں جن کی جو تھے نا ایفرٹس حد کو پہنچ چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لاسٹ جو تھا نا چانس دیا تھا, مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت کو ختم کر دیں, رد کر دیں, بلکہ ان کے ایک رئیس نے علل اعلان حضرت یحییٰ جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ رقاصہ کی فرمائش, اس کے بارے میں نے اب وہ اتنا اوتھینٹک ہے نہیں, میں نے کہیں ایسے ہی کسی ڈاکیومنٹری میں دیکھا تھا کہ یہ ہوا یہ تھا کہ ان دنوں جو بادشاہ تھا اس کی جیولس سیزر تھا بادشاہ, اور وہ فتح کرتا کرتا جب روم پہنچا تو وہاں پہ اس نے کلیوپیٹرا سے شادی کر لی, جس کے بارے میں آپ بہت رومانٹک کہانیاں پڑھتے ہوں گے, لیکن وہ سب بہت بڑا وہ ہے. اور اس کی پہلے سے کلیوپیٹرا کی ایک بیٹی تھی. اب مجھے نہیں پتا یہ کتنی حقیقت ہے اس میں, آئی ڈونٹ نو, لیکن تھوڑا سا آپ کو حضرت یحییٰ کے قتل کا آئیڈیا ہوا اسی طرح سے تھا قتل ان کا نا, جیسے میں بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ہسٹری آگے پیچھے ہوئی ہو. تو اس نے نا حضرت عیسیٰ محل میں, حضرت یحییٰ محل کے آس پاس کہیں کام کرتے تھے یا محل میں ہی کام کرتے تھے, تو اس نے نا ان کو
ان کی بیٹی کو جو کی بیٹی تھی کلیوپیٹرا کی اس کو وہ پسند آ گئے. تو حضرت یحییٰ نے یاد ہے ہم نے پڑھا خصورم مطلب وہ اتنے بے نیاز تھے کہ انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی اس کی دعوت کی طرف یا کچھ بھی نہیں. وہ پروفٹ تھے. تو اس نے کیا کہ اس کو غصہ چڑھ گیا. تو یہ بادشاہ کی سالگرہ تھی یا کوئی اس قسم کی چیز تھی. اس نے اسے بہت زبردست قسم کا رقص پیش کیا اور رقص پیش کرے بادشاہ کو بہت پسند آیا. تو اس نے کہا کہ بولو کیا مانگتی ہو فرمائش. تو اس نے کہا مجھے اس کا سر چاہیے. تو اس کی فرمائش پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے آگے اس کو پیش کیا گیا. تو اب یہ تھا کہ اسی طرح ان کے علماء نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو بھی رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی. یہی جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان پہ کوئی الزام لگایا اور پھر وہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے نا بنی اسرائیل پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھتے. یاد ہے نا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ جانی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر جو ہم ساری پڑھ چکے ہیں اصل میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کی ایک تو تردید مطلب کراس اس پہ کرنے کے لیے اور پھر اس کو رائٹ فارم بتانے کے لیے اس کی کہ اصل میں کیا ہوا تھا. اور عیسائی میں جو بیسکلی عیسائی جو ٹریپ ہوئے اس کی 3 وجوہات تھی. نمبر 1 حضرت عیسیٰ کی یہ جو معجزاتی پیدائش تھی. نمبر 2 حضرت عیسیٰ کے جو میریکلز تھے آپ نے دیکھا مردہ. اور انٹرسٹنگلی میں نے پڑھا کہ سوائے وہ گاسپل اور برنبس کے اور کہیں بھی حضرت عیسیٰ کا یہ ذکر نہیں آتا کہ مردہ کو زندہ کرتے تھے. صرف 2 ذکر آتی ہیں ساری بائبلز میں. جو باقی 2 تھے کہ اندھے کو اور برس کے مریض کو درست کرتے تھے. قرآن نے اس کو بتایا اور پہلے وہی والی گاسپل بتاتی ہے. پھر ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور انٹرسٹنگلی ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب ان 3 چیزوں سے نا وہ راستے سے ہٹ کے ٹریپ ہو گئے. ٹھیک ہے. قرآن نے پہلی بات کہا بالکل درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا. اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ طریقہ پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے یا خدائی میں کچھ حصہ رکھتے تھے. دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کر دی, کریکٹ کیا. قرآن نے کہا جی بالکل ان کے پاس یہ ایک قرآن نے خود مسیح کے معجزات ایک دن کے بتائے مگر ساتھ کیا ایڈ کیا؟ بِإِذْنِ اللہ. کیا ورڈ ایڈ کیا تھا؟ بِإِذْنِ اللہ. کہ یہ سارے کام اس نے اللہ کی اجازت سے کیے تھے, خود وہ اختیار نہیں رکھتے تھے. اس لیے تم اس بات سے بالکل یہ رزلٹ نہیں نکال سکتے کہ ان کا خدا کی خدائی میں کوئی حصہ تھا. اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی کہ اگر عیسائیوں کی جو روایت ہے نا کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا یا مطلب جو ساری انہوں نے اینڈ سٹوری ان کی بتائی بھی ہے وہ اگر بالکل ہی غلط ہوتی نا تو تب تو ان کا جو تھا بہت آسان تھا ریجیکٹ کرنا نا ان کی بات کو. وہ یہ کہتے کہ ان کو صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ دیکھو جس تمہیں یہ کہتے ہو یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے, یہاں پہ وہ دفن ہے, تو جس کو تم الہ اور ابن الہ بنا رہے ہو یعنی اللہ اور اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو وہ تو مر کے مٹی میں مل چکا ہے. اگر تمہیں مزید اطمینان چاہیے تو فلاں جگہ پہ جا کے اس کی قبر کو دیکھ لو. لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا. قرآن نے ایسے ورڈز استعمال کیے جو الٹا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کو زندہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہیں تھا. مسیح کو تو اس سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا دیا تھا. اب ہم یہ یاد پڑھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھایا تھا. اچھا مجھے بتائیے یہ ہسٹری آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہے؟ کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ پھر میں شروع کرتی ہوں آیت کو. مشکل تو نہیں؟ سنم الحمدللہ.
تھوڑا سا کویشچن الگ ہے آیت سے نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہیں قرآن میں بتاتے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا طور پہ کہ میں تمہیں وہ 10 کمانڈمنٹس دوں گا، تورا دوں گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل کیسے نازل ہوئی، اس کا کہیں ذکر ہے؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ مصدق لما بین یدیہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ خود مجھے بتاؤ فاطمہ، آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کی، اب پہلی والی آیات آپ نے پڑھ لی ہیں؟ جی میں سمجھ گئی کہ وہ تو آپ کہہ رہی نا ہاف پورشن جو تھا وہ پرانی تورات کی کنفرمیشن تھا. نہیں آپ اس کے نزول کی بات کر رہی ہو نا، مجھے سمجھ آ گیا. آپ کھولو نا، خیر میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں. یہ دیکھو آیت نمبر 3 نکالو آل عمران کی. آیت کون سی؟ 3. 53. نو 3 آیت نمبر 3 جہاں سے آل عمران شروع. اچھا جی. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، نازل کی تم پر ایک کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس سے پہلے وہ نازل کر چکا تھا تورات اور انجیل. اچھا انجیل پہلے ہی نازل ہو گئی تھی. ہیلو، مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کی. آئی تھنک سنم کی طرف سے ایشو. سنم نے میوٹ کیا ہوا ہے شاید. یہ سنم کا انمیوٹ نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری، وعلیکم آپ کو السلام. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اب نازل سنم آپ کی تورات آواز کو کٹ گئی تھی. سوری میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ انزل التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ آیا نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں، یعنی جو میری سمجھ میں آئی ہے، جو ریئلی ویری سوری شاید میری کنفیوژن ہے کہ اس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سینگس ہیں. میں اس بات کو دوبارہ کنفرم کر لیتی ہوں کہ میں نے چونکہ پڑھا یہی ہے تو میں نے یہ آپ کے آگے ریپیٹ کر دیا، بٹ آئی ول کنفرم اٹ فار یو. ہو سکتا ہے ہمیں ابھی اسی کی ڈسکرپشن میں یہاں دوبارہ مل جائے یہ چیز. تو اب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے سینگس بھی ہوں اور حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آیات بھی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں آیت صاف بتاتی ہے، اور یہی آیت نہیں، ہمیں مزید بہت ساری آیات قرآن میں ملیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انجیل کو نازل کرنے کا ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے فاطمہ؟ جی جزاک اللہ. سنم میں ایک بات سوری ایڈ کروں. جی آپ نے مجھے یہ تھرڈ آیت دکھائی تو جب میں نے پڑھا التورا و انجیل تو یہ واو عطف ہوتا ہے، تو یہ انجیل اس پہ معطوف ہو گیا، تو جو عطف ہوتا ہے وہ اپنا حکم ٹرانسفر کرتا ہے، تو اس کا مطلب تورا انجیل گرامیٹیکلی تو سیم ہو گئی. اب سمجھ آئی مجھے سارا. لیکن ہاں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن واو عطف کا نا ہمیشہ پتہ نہیں ہوتا کہ واو عطف ہے یا نہیں ہے. واو ہمیشہ تو عطف نہیں ہوتا نا، واو اور کے میننگ میں بھی آتا ہے. لیکن کر تو سکتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں وہ تورا پہ بھی نصب حالت میں وہ بھی نصب، تو اس نے اپنا حکم تو ٹرانسفر کر دیا نا اس پہ. سارا اس میں یہ ہے نا کہ اس میں نا صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی اسی طرح اس کے زبر کے ساتھ ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ آیات میں ان کے ساتھ نا ان کی کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے اس قسم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو اس کو نا عطف ہم فوراً نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، انجیل کا ہمیشہ جن جن کتابوں کا ذکر آتا ہے اس میں انجیل کو علیحدہ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے تورات سے. ٹھیک ہے، البتہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کنفرمڈ میں نے پڑھا، کنفرمڈ مجھے پتہ ہے کہ تورا جو انجیل ہے وہ 2 کتابوں کو مل کے بنتی ہے. اس میں تورا بھی پوری آتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد جو حضرت موسیٰ کے سینگس تھے یا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا تھا وہ بائبل ہے.
ٹھیک ہے. یہاں حضرت موسیٰ کے سینگس پلس جو ان پہ نازل ہوا تھا وہ بائبل ہے, پلس تورا, اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ یہ مل کے بنتی ہے. ٹھیک ہے سارا؟ جی جی ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہیں تو دونوں ڈفرینٹ چیزیں. پہ حکم کی بات کی میں نے کہ ٹرانسفر اچھا ہاں ہوتا ہے نا واو سے, ہاں جی, اس کی جزاک بات. اللہ خیر. اچھا جزاک اللہ خیر سارا. چلیں اچھا اب ہم آتے ہیں آگے. اب اس قال اللہ 50, اب یہ وہ ٹائم آ گیا جب حضرت عیسیٰ کو اٹھایا جا رہا ہے. اس قال اللہ, جب کہا اللہ تعالیٰ نے, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی, بے شک میں, متوفی کا, تجھے واپس لے لوں گا, یا میں تجھے واپس لینے والا ہوں, و رافعک, اور تجھ کو اٹھا لوں گا, الیہ, اپنی طرف. اچھا یہاں تک رک جائیے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا تھوڑی سی آپ کو گرامر سمجھنی پڑے گی اور تھوڑی سی اس کو ان ورڈز کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو میں نے جب خود اس کو پڑھا تھا میں نے اس پہ بہت محنت کی تھی, اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع دے کسی بھی کرسچن کے ساتھ بات کرنے کا تو میں کلیئرٹی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر سکوں. اچھا اب کیا کہہ رہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا ہمیں کہ حواریوں نے کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین, اور پھر ومکروا ومکر اللہ, کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی, یعنی اپنے بنائے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر کے. اچھا اب کیا تھا کہ جب کہا اللہ نے, کب گرے, کب ان کی تدبیر الٹی ہوئی, جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ, انی, بے شک میں, متوفی کا, اٹھانے والا ہوں تجھ کو. اب یہاں قادیانی اس کو بہت بری طرح سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. میری ایک فرینڈ تھی, اس کی بیسٹ فرینڈ قادیانی تھی, اس نے اس کو یہ بات کہی تھی, اور اس نے پھر مجھ سے کوسچن ریز کیا تھا اس وقت بھی 10 سال پہلے کی بات ہے, کہ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پورے قرآن میں کہاں حضرت عیسیٰ کا اوپر اٹھانے کا ذکر آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کا وہ پیشوا ہے, روحانی پیشوا, وہی حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا تھا, جس پرسنالٹی نے آنا تھا وہ وہی تھا, اور وہ آ کے چلا گیا اور مسلمانوں کو نہیں پتہ, یہ وہ کلیم کرتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی فرقہ یہ کہتا ہے کہ اس ورڈ کو لیتے ہیں, یہ جو نہیں ہے ورڈ متوفی کا, ٹھیک ہے, اس ورڈ کو لے کے وہ بہت زیادہ, اور ورافیو کا, ان دونوں کو انسرکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو لے کے وہ کہتے کہ یہ تو ورڈ اور بھی جگہ پہ استعمال ہوا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے فوت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا ہے, اور رافیو کا سے مراد ان کے درجات بلند کرنا ہے. تو اس لیے, اور انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سارے معاملے کہتے ہیں. میں آج کل ایک بک پڑھی, اور رسائل و مسائل نا, مشکل سی تھوڑی سی کتاب ہے, اس میں کوسچنز پوچھے گئے, تو اس میں ایک قادیانی فرقے پہ, مطلب ایک مسلمان ہے جو کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے قادیانی نا, اس میں کوسچنز آنسرز ہیں, اور وہ مولانا مودودی سے کیے گے, 1930s یا 40s کی بک ہے وہ. تو وہ یا 50-60 کی ہوگی قادیانی فرقہ, تو نہیں, وہ پاکستان سے پہلے ہی اٹھ پڑا تھا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلسل یہ کوسچن کر رہا ہے, اور یہ ورڈ استعمال کر رہا ہے اس میں نا, متوفی کا والا ورڈ, کہ آپ نے تو یہ انٹرپریٹ کیا, اس کے تو یہ میننگ نکلتے ہیں, اور مختلف قسم کے فنی سے کوسچنز پوچھ رہا ہے وہ. تو اب اس لیے اس ورڈ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں, جیسے وہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوت کرتے ہیں یا روح نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب متوفی کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سول پلس باڈی کے ساتھ اٹھا لینا, ٹھیک ہے. اسی لیے مولانا مودودی نے اس کا ٹرانسلیشن کیا, اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا. اور جو توفع ہے, توفع کا جو ورڈ ہے اس کا واو فا یا, اس کی میننگ, اس کا روٹ ورڈ ہے, پہلے لکھنے ہیں واو فا یا. توفع کے اصل میننگ لینے اور وصول کرنے کے ہیں, ٹھیک ہے, لینے اور وصول کرنے کے. اسی سے ہم کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی کے اس سے مل کے بنتے ہیں ورڈز. اچھا اب اس وفا کا یہ واو فا یا جو اس کا روٹ ورڈ ہے, یہ وفا جو ہم نہیں کہتے وعدہ وفا کرنا, اس کا مطلب یہ وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے نا, تو وفا اردو میں پورا لے لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو متوفی, یہ جو ورڈ ہے نا, واو فا اور یا, یہ 2 فیملیز میں یوز ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کو فیملیز نہیں آتی,
بہت ڈیٹیل میں ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ کو اتنا ہی سمجھنا ہے جتنا سمجھنا آپ کا اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, ہم اتنا ہی یہاں ڈسکس کریں گے. اب فیملی 2 اور فیملی 5, میں نے اس کو F2 اور F5 کر کے لکھا ہے. فیملی 2 میں یہ وفا یوفا کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو میں ان کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والا ورڈ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیے آیت نمبر 57, میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. اس کا یہاں پہ بھی یہی روٹ ورڈ ہے, لیکن یہاں پہ فیملی 2 یوز ہو رہی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ, تو وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو ان کو پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر. ٹھیک ہے. اچھا, وفا فل پے کرنا, فل پے کرنا اس کا مطلب ہے ٹو پے ان فل. اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عربی لغت ازداد میں ہے. میں بہت دفعہ آپ سے اس چیز کا ذکر کر چکی ہوں کہ بیچنے کی بھی وہی عربی ہے جس کی دوسری فیملی میں جا کے اشترا, اگر آپ کے بیچنا اور خریدنا دونوں کے میننگز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کا دوسرا, جب یہ اس فیملی میں چلا جاتا ہے یعنی فیملی 5 میں, تو یہ وہاں پہ تھا نا پورا پورا دینا, اللہ نے کہا پورا پورا اجر دیا جائے گا. جب اس کے پیچھے تا ایڈ ہو جاتا ہے نا, یتوفا بن جاتا ہے. آپ لوگ اگر فیملیز میں نہیں پڑھنا چاہتے تو مت پڑھیں, آپ یہ لکھ لیں واو فایا اس کا روٹ ورڈ ہے. جب یہ یوفا کے میننگ میں آتا ہے, اس میں تا نہیں ہوتا, تو اس کا میننگ ہوتا ہے پورا پورا دینا. لیکن جب اس کے بیچ تا ایڈ ہو جاتا ہے اس روٹ ورڈ کے, جیسے یہاں پہ ہے توفا یا توفا, تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے پورا پورا لینا. تو میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں, کس کے ساتھ, باڈی اور سول کے. اچھا, اب ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پورا پورا لے, جو کہ باڈی اور روح کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ متوفی کا ورڈ یوز کیا. حالانکہ آگے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فوت کرنے کے میننگ میں بھی یہ سکھایا ورڈ, جس میں بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع, جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے ٹائم پہ پڑھتے تھے. اس پہ ہم پڑھتے ہیں توفانا مع الابرار, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوت کرنا یا ہمیں پورا وہ اٹھانا ہمیں نیکوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ بھی قرآن میں یوز ہے جس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. وہ زنا کی سزا کی پہلی آیت میں یوز ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیکن متوفی, بے شک توفانا مع الابرار وہاں پہ یہ استعمال ہوا, لیکن اگر گرامیٹیکلی آپ دیکھیں تو اس کا میننگ ٹو ٹیک اوے ان فل آتا ہے, روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لینا. اچھا, گوسپل آف برنابس بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھا لیا تھا روح اور جسم کے ساتھ. اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفد نجران سے بات کی اور جب ان پہ یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آیات ایکسپلین بھی کرتے تھے, تو انہوں نے ایک نہیں کتنی حدیث آتی ہیں, جب یاد ہو اگر آپ لوگوں کو سورہ کہف میں ہم نے پڑھی تھی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا, ٹائم بتایا, یہاں تک بتایا کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے, ان کے وہ کس جگہ پہ اتریں گے, کون سا مینار ہوگا جہاں پہ وہ اتریں گے, پھر وہ زمین پہ آئیں گے, پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے, وہ پروفٹ نہیں ہوں گے, اور امام مہدی کے ساتھ مل کے وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے. پھر ہم پڑھتے ہیں خنزیر کو ماریں گے. خنزیر کو مارنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کرسچینٹی ختم ہو جائے گی, سارے کرسچنس مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ پہ وہ جب دیکھیں گے تو وہ فوری طور پہ کنورٹ ہو جائیں گے. ہمیں اس کے بارے میں ایک نہیں, دو نہیں, 20 احادیث ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. صرف میں آپ کو یہ, کیونکہ میں نے وہ رسائل و مسائل پڑھا تھا, اس لیے پہلے میں نے سوچا میں صرف آپ کو اتنا ہی چل دیتی ہوں کہ اس کا میننگ ہے پورا پورا لینا. لیکن پھر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو اس بات پہ کنفیوژن ہو, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ 2 فیملیز میں سے آتا ہے. ایک فیملی میں اس کا میننگ ہوتا ہے دینا, اور ایک فیملی میں اس کا میننگ ہوتا ہے لینا, اور لینا بھی پورا پورا لینا. اب دیکھیں اس کو کمپلیٹ کرتی ہے آیت کا اگلا حصہ. آگے کہتے ہیں
رافیو کا الیہ اور تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف. اب رافع کہتے ہیں بلند کرنے کو، رافعین بلند کرنا. قادیانی فرقے کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ رافیو کا بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا کے درجات بلند کریں گے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اوپر آسمان پہ اٹھا لیا. حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی رافیو کا لفظ استعمال کیا ہے درجات کے ساتھ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درجات کا ورڈ بھی یوز کیا ہے. اب میرا آپ لوگوں سے یہ کوشچن ہے، کیا آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رافیہ کا ورڈ کہاں استعمال کیا؟ آپ لوگوں نے بہت انٹرسٹ سے وہ آیت سنی تھی سورہ بقرہ میں. ورفعنا والی ورفعنا والی کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آتا ہے نا کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملنا ہے، وہ بھی یہی ہوگا. وہ تو الہی کا رفیق دو اعلیٰ. سجدوں کے درمیان کی دعا بھی ہوتی ہے، دو سجدوں کے درمیان. ہاں، ورفعنا کا بہت ورڈ آتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، اور تیلی تیرا ذکر بلند کر دے. یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا ورفعنا علیکم الطور، اور بلند کر دیا ان کے اوپر طور کو. جب کوہ طور نہیں اٹھایا تھا اور اٹھا کے رکھا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لٹرل اٹھانے کے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لٹرل میننگ میں یوز نہیں کیا، وہاں پہ انہوں نے آگے جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا تمہارے لیے تمہارا ذکر، تو اس میں انہوں نے ساتھ ذکر کا ذکر کیا، مینشن کیا. کہیں پہ انہوں نے درجات بلند کرنے کا ذکر کیا تو ساتھ درجات مینشن کیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ صاف صاف کہا ہے وَرَافِيُ کا، اٹھا لوں گا تجھ کو، الیہ اپنی طرف. تو یہ دونوں آیت کا یہ والا حصہ اور وہ ساری احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جسم اور روح سمیت اپنے پاس اوپر اٹھا لیا. اب مجھے بتائیں کسی کا یہاں تک کوئی کویسچن ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ورڈ کو درجات کے ساتھ ریلیٹ کریں یا اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ایک بہت زیادہ کوٹ کی جانے والی آیت ہے اور جس کے بارے میں بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں. قادیانی فرقہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور انٹرسٹنگلی جتنا میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے اور جتنی میں نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں، روٹ لیس، بیس لیس، بغیر سر پیر کے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے انٹلیکچوئل لوگ کس طرح سے اس پہ ایمان لے آتے اور مان لیتے. کسی کا کوئی کوسچن ہے تو بتائیے. سنم جیسے ورڈ مولانا مودودی نے لکھا ہے ورڈ ریکال بھی اس کو بہت اچھی طرح آپ کو ایکسپلین کرتا ہے. ویری گڈ. ہاں بالکل لکھا ہوا ہے، انہوں نے ورڈ لکھا ہوا ہے، مطلب انگلش میں اس کے میننگ ہے. یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں مشتمل ہوا، یعنی کسی عہدے دار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا. فار ایگزامپل جیسے میں کہیں پہ پڑھاتی ہوں اور مجھے ان لوگوں نے سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ تو نہیں کہوں گی، انہوں نے کہا کہ آپ پلیز واپس آ جائیں، یا میں ڈیپوٹیشن پہ کسی اور جگہ پہ مجھے رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس آ جائیں، اپنے جو آپ کی ڈیوٹی تھی آپ وہی ڈیوٹی کریں. تو یہ ٹو ریکال کے میننگ میں مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اچھا مجھے بتائیں کسی کا کوئی کویسچن؟ زیادہ بھاری تو نہیں ہو گیا کسی میں باقی لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ مدیحہ احمد کون ہے؟ ہماری مدیحہ احمد تو نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کلاس میں ابھی. السلام علیکم سنم، میں مدیحہ جعفری ہوں اور مدیحہ احمد تو کوئی نہیں ہے. ابھی لیفٹ ہوئی ہیں، ابھی لیفٹ کیا انہوں نے. اچھا وہ پھر شاید وہ کی ایمن کی بہت ہے کزن. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں صرف یہ کہتی کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کسی نہ کسی کے ریفرنس سے. اچھا مجھے کویسچن یہ پوچھنا ہے نئے لوگوں سے. ارمیلا تو آج ہے نہیں، مریم ہے. مجھے میں امید کرتی ہوں کہ ایمن اور مدیحہ ان پرانے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جو نئے ہیں جیسے مریم ہو گئیں، فرزانہ تو شاید آ نہیں رہی، پھر اس کے علاوہ وہ اپنی ارمیلا بھی آج نہیں ہے، پھر ایک اور بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہے سائمہ. ان کا میں پوچھنا چاہتی کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ کو کنفیوژن تو نہیں ہو رہی ان آیات سے؟ جواب نہیں آ رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائمہ.
सनम मैंने थोड़ा-सा लिखा है, थोड़ा मुझे मुश्किल लगा है, मैं रात को दोबारा आपका सुनूँगी तो फिर ना इंशाल्लाह कुछ समझ लगेगी दोबारा। इस आयत की इतनी कुछ मुझे ख़ास समझ नहीं लगी। अच्छा, अभी तक तो ये इतनी हुई है कि जब कहा अल्लाह ताला ने हाँ जी। ईसा से कि मैं तुम्हें तुझे वापस ले लूँगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूँगा। राबिया आपको समझ आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ फिर आई है, क्योंकि आपने मैंने फिर ना इस आयत के बारे में काफ़ी लेक्चर और भी सुने हुए थे, तो इसलिए मुझे आ रही है समझ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपने समझा देना है ज़रूर, आपकी जी, मैं ड्यूटी है। सनम इसको कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये काफ़ी सुनी हुई है, फ़रहत हाशमी को भी सुना हुआ है, तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं लग रही अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर वो अल्लाह ताला ये कहते हैं वमत्ताहिरुका और पाक कर दूँगा तुझको। अब यहाँ पाक करने से मुराद त्वाहारा है, इसमें फ़िज़िकल प्लस स्पिरिचुअल दोनों तरह की पाकीज़गी आती है, क्योंकि ये लोग जो लोग उनके आस-पास थे उनमें काफ़िर हैं, तो जब काफ़िर धोखेबाज हर किस्म के लोग थे, तो अब जब ईसा अलैहिस्सलाम तो इस पे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक तो इस गंदे माहौल से तुम्हें पाक करूँगा, और दूसरा अब जब ईसा आएंगे तो फिर उनके कंपनी में बेहतरीन कंपनी होगी जिसमें इमाम होंगे, वो 313 लोग होंगे जो उनकी आर्मी में लड़ रहे होंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला उनको इसकी कंपनसेशन में बेहतरीन कंपनी देगा। मुताखिरू का और पाक कर दूंगा तुझको किन लोगों से, मिनल लजीन काफर, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, वजाइलुल्लदीन तबाऊ का, और बना लूँगा उन लोगों को इत्तबाऊ का जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की, फ़ौक़ल्लदीन काफर, ऊपर उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक, यानी उन लोगों पर फ़ौक़ा से बाला दस्त रखूँगा, यानी फ़ौक़ियत दूँगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी पैरवी किया, उन लोगों पे जिन्होंने कुफर किया, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले होंगे उस वक्त के दौर के काफिरों पर मैं अल्लाह ताला हवारियों को फ़ौक़ियत देंगे, और इला यौमिल क़ियामत, ये क़यामत के दिन तक होगा। हज़रत ईसा आएंगे और मुसलमानों का गलबा होगा, और ये जो है ये फिर आगे क़यामत तक यही चीज़ अप्रोच ना करो, यानी फिर अल्लाह ताला ये तसल्ली दे रहे हैं कि फ़िक्र ना करो, तुम्हारा मिशन ज़रूर कंप्लीट होगा। जो उन्होंने कहा ना फ़ौक़ल्लदीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल होगा, उस पर फतह होगी। एक तो ये इसकी कहते हैं ना, इसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि मुताहिरू का, दूसरी इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, हालांकि अब अकीदा गलत हो गया, अब उनको बेटे मानते हैं, वो आप अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हैं यहूदियों के, वो जो उनको ना मानने वाले थे वो यहूदी थे ना, तो उनके नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं यहूदियों पे, अगर गिना जाए तो ईसाई तो ज़्यादा है, चाहे वो गलत ही अकीदा है उनका, लेकिन यहूदी उनसे बहुत कम है। वो कह रहे हैं ना, उन लोगों ने से जिन्होंने नहीं तुम्हें माना, तुम्हारा इनकार किया, उन पे मैं इन लोगों को फ़ौक़ियत दे दूँगा। तो एक थे बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये उस मीनिंग में ज़ाहिर हो रहा है कि आबादी ज़्यादा होगी ईसाइयों की, उनके मानने वाले ज़्यादा होंगे, जबकि यहूदियों के मानने वाले कम होंगे। और बाज़ ये कहते हैं कि नहीं, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़ौक़ल्लदीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, इससे मुराद वो वाला टाइम है जब हज़रत ईसा आएंगे, और फिर हज़रत ईसा और उनकी आर्मी सब पे वो दज्जाल को और बाकी तमाम लोगों को शिकस्त दे देगी, यहूदियों को तब भी। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम सबको आखिरकार मेरे ही पास आना है। सुम्मा फिर इलैया, मेरी तरफ, मर्जिउकुम राजिम, लौटाए जाओगे, कुम तुम, और फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, फिर मैं ये सारी चीज़ों का फ़ैसला करूँगा, उन बातों का फ़ैसला कर दूँगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिस पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं फ़ैसला कर दूँगा कि यानी जो लोग, मैंने आपको बताया था ना, सालेहीन 2 ग्रुप बन गए हुए थे, जो यहूदी थे वो भी ख़ुद को सालेहीन कह रहे थे, और जो हज़रत ईसा का ग्रुप था वो भी सालेहीन में से था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज़रत ईसा को वापस बुलाते हुए कहा कि फिर क़यामत वाले दिन जो लोग तुमसे इख्तिलाफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम पे तरह-तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, या जो उसके बारे में फिर फ़ाइनल फ़ैसला मैं उस दिन करूँगा कि कौन किस हद तक गलती पे था। ठीक है,
سنم ایک سوال یہاں پہ آ رہا ہے فوقیت سے کہ جنہوں نے پیروی کی حضرت عیسیٰ کی، ان پہ فوقیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو کوئی بالا، اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہو بالا، کیا اس کی انگریزی کا ورڈ ہوگا مناسب؟ آپ لوگ بتائیں سارا فاطمہ. یعنی کہ ان کو درجات ملیں گے کوئی ایسے؟ نہیں سارا، نہیں ہاں پرائورٹائز کروں گا ان کو میں. یعنی اس وقت یہ تھا نا کہ دو طرح سے انٹرپریٹ ہوئی ہے نا یہ آیت. ایک تو وہی ہو گئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک تو پاک کریں گے نا ان کو، ان لوگوں سے مطلب نیک لوگوں میں لے کے آئیں گے اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے سوری یہ وہ والا حصہ نہیں ہے، یہ بہت کلیئر ہے. سوری مدیہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوق الذین کفروا، اب ان کو نہ ماننے والے کون تھے اس ٹائم پہ؟ یہودی تھے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں مانا ان کو میں پریورٹی دوں گا قیامت تک، ان لوگوں پہ جنہوں نے تمہیں نہیں مانا. اب اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھو تو نمبرز میں عیسائی کتنے زیادہ یہودیوں سے، چاہے ان کا عقیدہ غلط ہو چکا ہے لیکن وہ کتنے زیادہ یہودیوں سے. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ان کے نمبر زیادہ رکھیں گے. یہ ایک اس کی ویک انٹرپریٹیشن آتی ہے. جو دوسری سٹرونگ ہے، جو صحیح لگتی ہے، وہ یہ کہ اس وقت کے دور کے کافروں میں بھی جو حواری تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے دی تھی. وہ صرف 12-13 تھے، لیکن ان 12-13 نے اتنی کرسچینٹی پھیلائی کہ پوری دنیا میں وہ سوچو کہاں 13 لوگ حضرت عیسیٰ کے دور میں 13 صرف ایمان لائے تھے، اور آگ کی طرح وہ کرسچینٹی پھیلی. تو اب اور یہ قیامت کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ان کی یہودیوں پہ قیامت کے دن تک فوقیت رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری اس کی جو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو تمہیں فالو کریں گے، جب یعنی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو ان کو فالو کرنے والے جو ہوں گے وہ ان کی جن سے مقابلہ ہوگا، کس سے مقابلہ ہوگا؟ دجال سے ہوگا نا، اور یہودیوں سے ہی ہوگا. تو اس میں بھی قیامت تک ایسا ہی رہے گا کہ وہی فتح یاب رہیں گے، یہودیوں کو یا دجال کو فتح نہیں ملنے والی. تو بعض لوگ اس کو پرانے ٹائم تک پہ کرتے ہیں کہ حواریوں نے اتنا پھیلایا اور آگے تک پہنچ گئی، اور بعض کو نئے ٹائم کا کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر اس طرح وہ ان کی آرمی ہرا دے گی دجال سے. جی سنم، مجھے جیسے آپ نے یہ بتایا کہ حواری تھے وہ 13 تھے خالی اتنے لوگوں پہ باری، لیکن آج کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. لیکن سوال یہ کہ فوقیت کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو پرائیورٹی دے دی قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے بعد نہیں دی، قیامت کے دن تک دی ہے. تو اس کے بعد ان کے لیے گڈ نیوز نہیں ہے قیامت میں؟ ان کے لیے کیسے گڈ نیوز ہو سکتی ہے مدیہ؟ وہ تو کرسچینٹی اوریجنل فارم پہ تو نہیں ہے نا. اب کرسچینٹی کیا ہے؟ اب تو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. حواری تو اس قسم کی کوئی بات ہے. آپ نے خود پڑھا کہ حواریوں نے کہا تھا ربنا آمنا، اور بس کیا کہا تھا انہوں نے؟ اننا آمنا. ہاں، لیکن پچھلے آپ نے واتبعنا رسولکم، ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ ان کو مسلمان کہہ دیا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیت میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ واشہد، انہوں نے اللہ کو کہا تھا واشہد بھی انا مسلمون. اللہ تعالیٰ یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی ہو گئے. سلم کون ہے؟ سرنڈر کرنے والے. یعنی ہم نے آپ کے آگے سرنڈر کر دی اور آپ کے نبی کو فالو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ ان حواریوں کی ایفرٹ تھی کہ یہ دین اتنا پھیلا، اور وہ پیچھے رہ گئے کئی یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الی یوم القیامہ، دیکھو قیامت کے ہر چیز الی یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن تک ہے. قیامت کے دن کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس میں ہر بندہ اپنی اپنی پوٹلیاں اٹھا کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. کون سا گروپ تو کون سا کیا حواری بھی جو آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے یقیناً، اور وہ کیا کریں گے؟ اپنی پوٹلیاں اٹھا کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم آپ کے لیے شہید ہوئے، ہم نے اس وقت آپ کے لیے گواہی دی. تو جی اس میں وقت یہی سنا، میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نہیں آیا تھا، تو وہ اس وقت کے مسلمان کنسیڈر ہوئے نا حواری. بالکل ہر دور کے اللہ کو ماننے والے. آپ نے پڑھا نا مسلمان وہ جسے سرنڈر کر دیا. جب انہوں نے نبی پہ، اس وقت کے نبی پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لائے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو پھر ان کے لیے تو گڈ نیوز قیامت میں بھی ہوئی نا.
بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، بس یہی مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا کہ یہ اگر ان کے اوپر جیسے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ سچے مسلمان ہیں ان کے لیے قیامت میں نیک گڈ نیوز ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی ہوگی گڈ نیوز. قیامت کے دن تک کا جو ذکر ہے اس سے مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا تھا. اب سمجھ آ گئی نا. جی جی جی، تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تم میں سے یہودی جو ہیں وہ کم اسلام دشمن، نصاری کم اسلام دشمن ہے، یہودی زیادہ ہے. اور صنم اگر کوئی جو ٹرو کرسچن ہے اور جو اگر وہ وہی والی بات ہے چینج نہ ہوتی تو ان پہ سب کو پتہ ہی تھا، بشارت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، تو وہ جو ٹرو کرسچن اس زمانے کے ہوتے اور ان کے سامنے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ ان پہ لاتے نا ایمان. اور ابھی نہیں آج لاتے کیا، آپ کو یاد نہیں ہے جب اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو کہ وہ جو تھے حضرت خدیجہ کے جو کزن تھے جی انہوں نے تو پہچان لیا ورقہ بن نوفل، تو انہوں نے کہا تھا وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایک اور حدیث بھی تو ہے نا، حضرت ابو بکر جو پڑھے تھے، حضرت عمر پڑھے تھے بائبل، تو انہوں نے یہ کہا تھا نا تورا پڑھے تھے تو کہ جب حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو مجھ پہ ایمان، وہ بھی مجھ پہ ایمان لاتے. ان کا چہرہ، انہوں نے آ کے تورا پڑھ کے سنانی شروع کی نا، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ ابھی میں یہاں موجود ہوں، میری کتاب موجود ہے، تو تم پرانی کتابوں سے کیوں کنسلٹ کرے ہو؟ ہمیں جو یہ مفسرین نے اتنی محنت کی ہے اور پتہ نہیں 100 بائبل کے نسخے، ہم تو پکی پکائی کھیر کھاتے ہیں نا. جو انہوں نے وہ ان میں سے انہیں چن کے وہ بائبلز، کیونکہ ان لوگوں کے تو مناظرے ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو کرسچن سکولرز آ کے بیٹھتے ہیں اور کرسچن سکولرز بھی بڑی محنت کرتے ہیں اپنی اس پہ، لیکن پتہ ہے کہ بیس لیس ہوتی ہے ان کی ساری. کبھی بھی گھبرانا مت کہ اول تو آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تب آگے کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اگلا کنونس ہونا چاہتا ہے. اگر اگلا بحث برائے بحث میں کر رہا ہے تو آپ کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی محنت کروں تو یہ کنونس ہو جائے گا، تو پھر بس اس کو قرآن کی آیتیں پیش کر دیں، کیونکہ اس میں بہت پاور ہے اور وہ دل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے اور یہ جا کے دلوں پہ ہی اترتا ہے. تو وہ بڑی آج کل میں ایک آیت پہ غور کر رہی ہوں، سب نے آپ نے سنی ہوگی، الرحمن، سورہ رحمان، علم القرآن خلق الانسان. مطلب پہلے اللہ نے کہا اللہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلقنا الانسان کا ذکر کیا. مطلب قرآن، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے ہاتھوں میں پکڑائی ہے، یہ اتنی بڑی کتاب، اتنی طاقتور کتاب. سنم یاد آ گیا، نجاشی نے بھی تو، وہ بھی تو کرسچن ہی تھا نا، اس نے بھی جب کلمہ سنا تو اس نے بالکل ایمان لے آیا. جی بالکل. اور ابھی کہتے ہیں فاطمہ ایسے موجود ہیں کرسچنس جو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے پروفٹ ہی تھے، لیکن وہ حضرت علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، تو پھر مسلمان نہیں ہوتے. اور اگر آپ کبھی ان کی، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے شامیلہ کی بک کا ذکر کیا تھا، ان کی ایک بک ہے چاکلیٹس کے نام سے، وہ اس طرح سے چھپی بھی نہیں ہے، اس کی فوٹو کاپیز وغیرہ ہماری یہاں لائبریریز میں ملتی ہیں. وہ انہوں نے لکھی تھی، یعنی اور ایک اور بک واٹ آئی سو ان اسلام، وہ انہوں نے ان سارے نا ریورڈس بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی بہت ریسرچ ہے اس پہ. تو وہ میں نے 2-4 دفعہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو پڑھنی شروع کی، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ موسٹلی ایمان لانے والے کٹر عیسائی ہوتے ہیں، کیتھولکس یا کٹر یہودی ہوتے ہیں، جو ان ملکوں میں نا جو بیچ والے ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل کرسچن جو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ تو بس رات کو دعا کرتے ہیں، کھانے سے پہلے پرے کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کرسمس بھی اس لیے مناتے ہیں کہ چھٹی ہوتی ہے، یا ایسٹر، یا کبھی چرچز بھی سنڈے چھوڑ کبھی مہینوں میں جاتے. تو وہ جو پکے کیتھولکس ہوتے ہیں نا، جب وہ بائبل میں اترتے ہیں تو وہ بیس لیس لگتی ہے ان کو. پھر وہ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ایک بندے نے اس لیے مسلمان ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جو باتیں بائبل اور تورا میں منسوب کی گئی ہیں پروفٹس کے ساتھ، ان کو پڑھ کے میں سوچا تھا مجھ میں اور پروفٹ میں فرق کیا ہے، اگر پروفٹ بھی بھٹک سکتا ہے. تو کہتا ہے، اور جس طرح سے وہ ان کا ذکر کرتی ہیں وہ کتابیں، مطلب میں نے پڑھی ہیں مولانا مودودی کی نا بعض بکس، اس میں بندے کو یقین نہیں آتا کہ ایسے ایسے الزامات اپنے پروفٹس پہ انہوں نے لگائے ہیں. خیر جہاں قتل کر دیے تو الزام لگانے سے کیا ہی فرق پڑتا ہے ان کو. تو وہ کہتے پھر میں نے اس لیے جب میں نے قرآن پڑھا تو جس طرح سے، اور پھر مسلمانوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ سینسٹیو ہیں اپنے نبی کے بارے میں، اسی لیے نا مجھے یہ جو
آج کل ہر چوتھے دن ہم سنتے ہیں یہاں پہ حتیق رسول، وہاں پہ حتیق رسول، اور پھر اس کے بارے میں 2 فرقے بنتے ہیں. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ پہلے تو اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا تھا. مسلمان اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدید تھے، خاص کر برے صغیر کے اور پاکستان کے مسلمان، کہ وہ تو سننا ہی کچھ نہیں چاہتے تھے. لیکن اب یہ لبرلزم اور یہ سب. صنم اسی لیے تو نہیں حکم ہے، اب پتہ نہیں ہو سکتا میں غلط ہوں، کہ آپ جب کرسچن عورت سے بھی شادی کریں تو وہ اپنے ایمان کی پکی ہو، جی بالکل. ہے نا، تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مروب ہونے یہ ہم نے پڑھا ہے نا پچھلی سورہ بقرہ میں کہ اس پہ ہی شاید جو آپ کو بھلی لگے لیکن وہ کرسچن ہو، لیکن اگر وہ اہل کتاب ہے اور وہ اپنے دین پہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہی پڑھا بالکل تھا نا ہم نے سورہ ہاں بقرہ میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. جی چلیں اب کلاس اینڈ کرتے ہیں. سنم آپ منڈے کا ٹیسٹ سب کا ایک ساتھ لیں گی یا ٹیوزڈے کو بھی لیں گی؟ میں کوشش کروں گی منڈے کو ہو جائے، نہ ہو سکا تو میں میرا حال آپ لوگوں کو میسج کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے، جیسے مجھے سہولت ہوئی. اگر مجھے ٹائم مل جی سکا آپ نا صبح ڈیٹ بھی آئے لے گا. سکتی، میں گھر پہ ہوں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے سنم آپ الگ الگ کال کریں گی سب کو؟ میرا خیال ایسا ہی ہوگا، اگر میں نے کال نہ کی تو پھر کلاس میں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اوکے چلیں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ